اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اس دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت میں لے کے جائے، ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو جنت میں لے کے جائے، پروردگار میں تجھ سے اس کی دعا کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور ہر اس قول و عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم کی طرف لے کے جائے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم نماز میں کیا دعا کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب میں تشہد میں بیٹھتا ہوں، جب میں تشہد پڑھ لیتا ہوں، التحیات پڑھ لیتا ہوں، درود شریف پڑھ لیتا ہوں، تو میں بس ایک دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا کرتا ہوں؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی اور دعا نہیں کرتا، بس یہی ایک سوال میں نماز کے اندر کرتا ہوں کہ اللہ جنت کا سوال ہے، جہنم سے پناہ ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے آپ کی طرح لمبی لمبی دعائیں نہیں آتی ہیں، آپ تو تشہد میں بیٹھ کر کے بہت دیر تک آپ کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، آپ بھی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل بھی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی وہ دعائیں تو مجھ کو نہیں آتی، میں تو بس یہی سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو جنت مل جائے اور جہنم سے مجھ کو بچا لے۔ تو جب صحابی نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں تو اللہ کے پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حولہا ندندن، حولہا ندندن، اے میرے صحابی میں بھی نماز میں بیٹھ کر کے جو ہونٹ ہلاتا رہتا ہوں، میں بھی یہی دعا کرتا رہتا ہوں، میں بھی اللہ سے یہی مانگتا رہتا ہوں، جنت کا سوال کرتا رہتا ہوں اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا رہتا ہوں۔ جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ، یہ اللہ کے نبی کی فیورٹ دعا تھی، یہ اللہ کی نبی کی پسندیدہ دعا تھی، جس کو اللہ کے نبی سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک مومن کا ٹارگٹ ہوتا ہے جنت، ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے، میرے بندو تم جس طریقے سے دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا کی دولت کے لیے تم ریس کرتے ہو، دنیا کے کاروبار کے لیے تم مقابلہ کرتے ہو، میرے بندو تمہیں جنت کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تمہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے، جنت کے سلسلے میں تمہیں تو ایک دوسرے سے جنت کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس بات کی کوشش کرو کہ میں کیسے جنت میں نکل جاؤں، اپنے بھائی سے میں کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، آج سماج میں ہر طرف کمپٹیشن ہے، ہر آدمی دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے، ہر عورت دوسری عورت سے مقابلہ کر رہی، کس بات میں؟ کپڑے میں، چپل میں، خوبصورتی میں، لباس میں، گھر میں، بزنس میں، دولت میں، کہ میرا کپڑا اس سے اچھا ہو جائے، میرا چپل اس سے بہتر ہو جائے، میری خوبصورتی اس سے زیادہ ہو جائے، میرا گھر اس سے شاندار ہو جائے، یہی تو کرتے ہیں کمپٹیشن ہمارا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام جب کمپٹیشن کرتے تھے تو صحابہ کرام کا کمپٹیشن جنت کے لیے ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام جنت میں جانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نفل روزہ کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم صائما، کیا تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں؟ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم
اليوم مسکینا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ صحابہ کرام کے مجمع میں پھر سے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ہاں اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من شہید منکم اليوم جنازتن، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کیا ہو، جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ پھر سے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے، ہاں اللہ کے نبی میں ایک جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم مریضا، کیا کسی مریض کی، کسی بیمار کی عیادت کی ہے کسی نے؟ پھر سے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی چار چار نیکیوں کا نام لیتے ہیں اور ہر نیکی پر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چاروں نیکیاں اگر ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ تھے صحابہ، وہ نیکیوں میں ویرائٹی تلاش کرتے تھے۔ دولت والا یہ سوچتا تھا میں اپنی دولت کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت پالوں، طاقت والا سوچتا تھا اپنی طاقت کو استعمال کر کے میں کیسے جنت میں اپنا گھر بنا لوں، علم والا سوچتا تھا اپنے علم کا استعمال کر کے میں کیسے جنت میں اپنا گھر بنا لوں۔ جس کے پاس جو ہوتا تھا اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو وہ جنت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہمارے دل میں جنت کی کتنی طلب ہے اور جنت کی کتنی تڑپ ہے۔ ہم تو دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ جس کے پاس دولت ہے وہ اسی پر بہت خوش ہے کہ صاحب میرا مکان بہت شاندار ہے۔ ایک مرتبہ اندور میں ایک صاحب کے مکان میں گیا تو ان کی چھت پر جو جھومر لٹک رہا تھا، جو چھت کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جھومر لٹکاتے ہیں نا، بولے 3 لاکھ کا مولوی صاحب یہ جھومر ہے۔ 3 لاکھ کا جھومر لگایا جا رہا ہے مکان کی چھت کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہیں جنت کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ ہنٹر کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ 1 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہوگا۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی جگہیں، حج کرنے انسان جاتا ہے نا، کلاک ٹاور کا کمرہ سب سے مہنگا ملتا ہے۔ کلاک ٹاور میں ایک کمرہ لے لینا کروڑ پتیوں کے بس کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ دبئی کے اندر جو برج خلیفہ ہے اس کے اوپر جانا اور وہاں کمرہ لینا یہ ارب پتیوں کا کام ہے۔ تو دبئی کا برج خلیفہ اور مکہ کا کلاک ٹاور اور دنیا کی قیمتی سے قیمتی ترین جگہ اللہ کی جنت کے 1 اسکوائر فٹ علاقے کے برابر نہیں ہے۔ جنت کا 1 اسکوائر فٹ ایریا یہ بہتر ہے دنیا کی تمام بہترین سے بہترین جگہوں سے۔ یہ ہے میرے رب کی جنت۔ جنت ہمارے اور آپ کے تصور سے بہت اعلیٰ ہے میرے بھائی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ قرآن و حدیث میں جتنا بتایا گیا ہے نا وہ تو ہماری عقل اور ہمارے دماغ اور ہمارے کانشس کو سامنے رکھ کر کے بتایا گیا ہے، ورنہ جنت ہمارے تصور کے بہت آگے کی چیز ہے۔ جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ کے اندر ایک آیت ہم اور آپ سنتے ہیں، امام صاحب حافظ صاحب پڑھتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ہم نے اپنے مومن بندوں کے لیے، ہم نے اپنے تہجد گزار بندوں کے لیے، ہم نے اپنے نیکی کرنے والے بندوں کے لیے جنت میں اتنی ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا رکھا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا۔ جنت میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں۔ وہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں دنیا کے پھلوں کی طرح پھل ہوگا نہیں۔ وَأُدُّوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں دنیا سے ملتے جلتے فروٹ ملیں گے، مگر ان فروٹ میں اور دنیا کے فروٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ ٹی مارٹ میں جاتے ہیں نا، یا ریلائنس کے اسمارٹ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں فروٹ بھی آپ دیکھیے، جو امپورٹڈ فروٹس ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، مہنگے ہوتے ہیں وہ۔ اب سیب جو ہے آپ کے انڈیا کا سیب، وہ اس کی قیمت کم ہے، اور باہر کا کوئی سیب آیا ہے، خاص طور سے اگر آپ کبھی سعودی کے سفر پہ جائیں، مکے میں تو سب پھل باہر سے آتا ہے کھجور کو چھوڑ کر کے۔ تو امپورٹڈ جو پھل ہوتے ہیں، پھل تو وہی ہوتا ہے، آم ہے، سیب ہے، انگور ہے، لیکن جب وہ باہر کا ہوتا ہے نا اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ جو امپورٹڈ کوالٹی کے فروٹس ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے۔ تو سوچو جب دنیا کے امپورٹڈ فروٹس کی کوالٹی کا یہ عالم ہے تو میرے رب کے جنت کے پھلوں کی کوالٹی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ہوں گے تو ملتے جلتے، دیکھنے میں لگے گا یہ آم ہے، دنیا میں بھی تم آم کھاتے تھے، یہ انار ہے، دنیا میں بھی انار کھاتے تھے، مگر اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ، اس کی لذت وہ تصور کے باہر ہے، تم سپوز نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، مسجد گونڈا میں آپ آئے، پہچان کیا ہے؟ اس کا گیٹ ہے، باہر لکھا ہوا مسجد گونڈا۔ کسی مکان میں آپ جاتے ہیں، مکان کی پہچان ہوتی ہے اس کے گیٹ سے، اس کے دروازے سے۔ لوگ اپنے اپنے مکان پہ ھذا من فضل ربی لکھواتے ہیں، زندگی بھر حرام کمائی کھاؤ اور گیٹ پر لکھوا دو ھذا من فضل ربی، سب حلال ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ھذا من فضل ربی لوگ لکھواتے ہیں، بیوی کے نام پہ مکان کا نام رکھتے ہیں، کاشان فاطمہ، کاشان رقیہ، اس طریقے سے لوگ نام رکھتے ہیں اپنے اپنے مکان کا۔ تو گیٹ جو ہوتا ہے، انٹری، اس سے بلڈنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے؟ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے۔ جنت میں 8 دروازے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہوں گے، اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جو اسپیشلی روزے داروں کے لیے ہوگا۔ اب یہ رمضان کا روزہ بھی اس میں شامل ہے، اور نفلی روزہ جو کثرت سے روزہ رکھتا ہے۔ رمضان کا روزہ تو سب کو رکھنا ہے، رمضان کے روزے کے علاوہ بھی جو نفلی روزہ رکھتا ہے، جیسے شوال کے آپ نے 6 روزے رکھ لیے، محرم کا 10 تاریخ کا روزہ آپ نے رکھ لیا، عرفہ کا روزہ آپ نے رکھ لیا، جو نفلی روزے ہیں وہ آپ رکھیں گے تو یہ اسپیشل گیٹ ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ ریان۔ اس کے علاوہ جنت کے اور دروازوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اس کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے گیٹ سے اندر داخل کیا جائے گا۔ جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا۔ جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ جو صدقہ خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ خیرات کرنے والوں کے گیٹ سے داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سارے گیٹ میں انٹری دے گا؟ آجا میرے بندے، تو روزے دار بھی تھا، تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا تھا، تو نمازی بھی تھا، آجا تیرے لیے all the gates are open، سارے دروازے کھولیں، آجا تو۔ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، کچھ ایسے بھی لوگ، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے شامل ہوگے، تم انہی لوگوں میں سے شامل رہو گے جس کو جنت کے تمام دروازوں میں سے بلائے جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنت کے دروازوں کا حال ہوگا۔ جنت میں جانے والا پہلا بیچ کیسا ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے اور ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اول زمرۃ تتلج الجنۃ
جنت میں جانے والا جو پہلا گروپ ہوگا وہ جائے گا صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چاندنی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں انسان جب خوبصورتی کی مثال دیتا ہے تو چاند ہی کہتا ہے نا، ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا چاند ہے، میرے چاند کا ٹکڑا ہے، تو چاند خوبصورتی کی علامت کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام جنت میں جانے والے پہلے بیچ میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے چہرے چودہویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ لا یبصقون فیہا ولا یمتقطون ولا یتغوطون، جنتی جنت میں نہ تو تھوکیں گے، دنیا میں انسان کچھ کھاتا ہے تو تھوکتا بھی ہے، جنت میں تھوکنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور نہ ہی جنت میں کھکاریں گے، نہ تو بلغم نکلے گا، ولا یتغوطون، اور نہ ہی ان کو لیٹرین میں جانے کی حاجت آئے گی، نہ ہی ان کو پاخانہ ہوگا۔ آنیتہم فیہا الذھب، اور ان کے جو برتن ہوں گے، دنیا میں آپ بہترین سے بہترین برتن استعمال کریں لیکن سونے کا برتن تو ویسے بھی حرام ہے، سونے کے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے برتن عطا کرے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں حرام ہیں لیکن جنت میں وہ ہمیں دی جائیں گی۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے لیکن ابھی میں بتاؤں گا کہ جنتیوں کے کپڑے تمام ریشم کے ہوں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، سسرال سے ملے تب بھی حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ سونے کی لاکٹ پہن رہے ہیں، سونے کی گھڑی پہن رہے ہیں، حرام ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں سونا پہنیں گے مرد حضرات بھی۔ تو یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ امشاتہم من الذھب والفضہ، اور کنگھیوں سے کیا بال سنوارا جاتا ہے، کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وہ مجامرہم العلوہ، اور کمرے کے اندر خوشبو کے لیے جو انگیٹھی ہوگی اس انگیٹھی کے اندر دنیا کی بہترین خوشبو عود کی خوشبو ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ورشہم المسک، جنتیوں کے پسینے، ان کے بدن میں پسینہ ہوگا لیکن اس پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، حالانکہ گرمی نہیں ہوگی، وہاں امس کا موسم نہیں ہوگا، ہیومیڈیٹی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو پسینہ ہلکا پھلکا آئے گا اور اس پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی۔ یرام قصوقہما من وراء اللام، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی پڈلیوں کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہے۔ ان کے بدن کی خوبصورتی کا نقشہ اللہ کے نبی نے کھینچا، ان کا بدن ایسا لگ رہا ہوگا کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، ان کے اندر کا، ان کے ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا، اتنی گوری اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی خوبصورتی بیان کے باہر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اختلاف بینہم، ان جنتیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، جنت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، جنت میں کوئی اختلاف نہیں، نہ تو کینہ کپٹ ہوگا نہ جھگڑے ہوں گے۔ قلوبہم قلب واحد، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، جنت میں بھی وہ اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کریں گے۔ اچھا، جنت میں بھی درجے ہوں گے، جنت میں بھی کیٹیگریز ہوں گی، جیسے دنیا میں ہوتا ہے اپر کلاس لوور کلاس، تو جنت میں بھی کلاس ہوں گے، درجے ہوں گے۔ اب ان درجوں کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہوگا، آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقہم، جنتی جب اپنے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے، اتنی اونچائی پر ان کے اوپر والے لوگ ہوں گے، کما تتراءون الکوكب الدری القابر من الافق من المشرق والمغرب، جس طریقے سے تم آسمان میں پورب میں یا پچھم میں کوئی ایک اکیلے ستارے کو دیکھتے ہو، جنتی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو اتنی اونچائی پر نظر آئیں گے۔ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ جنتیوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوگا ان کے درجات میں، ان کے مقام و مرتبے میں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اتنا اونچا مرتبہ تو نبیوں کا ہوگا، اتنی اونچائی پر تو اللہ کے نبیوں کا مقام ہوگا، اے اللہ کے نبی وہاں تو کوئی اور نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے، جو اللہ کے رسولوں کی تصدیق کریں گے، وہ جنت کے ان اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ تو جنت میں درجے ہوں گے، اور جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا
اس کا نام ہے فردوس۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین درجہ جنت الفردوس ہے۔ اچھا، جنت کی بلڈنگ کیسی ہوگی؟ اس کی بلڈنگ کا میٹیریل کیا ہوگا؟ کس چیز سے جنت کی عمارت بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حدثنا عن الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت کی عمارت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا لبنۃ ذہب و لبنۃ فضۃ، جنت کی عمارت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوں گی، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور اس کے اندر جو سیمنٹ لگا ہوگا، جو گارا لگا ہوگا، وہ مشک کا ہوگا۔ المسک الازفر، بہترین جو مشک ہوگا دنیا کا، اس کا گارا ہوگا اس کا۔ وَحَسْبَاءُ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کی گٹیاں، اس کے اندر جو کنکریاں اور گٹیاں لگی ہوں گی وہ دنیا کی قیمتی موتی، لولو اور یاقوت، کورل، دنیا کا قیمتی موتی جو ہے یاقوت اور لولو ہوگا۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی عمارت میں جو مٹی ہوگی وہ زعفران۔ آج 1 گرام زعفران، اوریجنل زعفران مل جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی عمارت میں مٹی کے طور پر زعفران یوز ہو۔ من يدخلها ينعم ولا يبأس، اور جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے پر ہمیشہ فریشنس رہے گی۔ جنت میں جانے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی کمزور نہیں ہوگا، کبھی اس کے چہرے پر اداسی نہیں آئے گی۔ یبعث ینعم ولا یبعث، ہمیشہ فریش رہے گا، اس کے چہرے پر کبھی اداسی نہیں آئے گی۔ ویخلد ولا یموت، اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ لا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ، جنتی کا نہ تو کپڑا بوسیدہ ہوگا نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ سارے جنتی جوان ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ میرے نوجوانوں، آج اس جوانی پر ناز کرتے ہو، اس جوانی پر ناز کرتے ہو، کتنے دن تک یہ جوانی کام کرتی ہے؟ 20 سال سے جو جوانی کا پاور آپ کے اندر آتا ہے، 40 سال آتے آتے ڈھلنے لگتا ہے، اور جب بال سفید ہونے لگتے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب جوانی کے دن لگ گئے۔ دنیا میں ایک بار جوانی چلی گئی پھر آتی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سارے اہل جنت کو جوان بنا کر کے داخل کرے گا۔ سارے مرد، ساری عورتیں 30 سے 33 سال، جو جوانی میں بھی میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، جوانی کے بھی شباب کا دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 30 سے 33 سال کے درمیان کا سب کو کر دے گا، اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جنتیوں کی جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ دنیا میں جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ندیوں اور نہروں کی بات آتی ہے۔ دنیا میں جو بہترین جگہ ہوتی ہیں، جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں، جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، وہاں ہمیں نہریں نظر آتی ہیں۔ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، متقیوں کو جو جنت ملے گی، اس جنت میں ایک نہر تو پانی کی ہوگی، اور وہ پانی ایسا ہوگا جو کبھی خراب ہونے والا، کبھی سڑنے والا نہیں ہے۔ جنت کی نہر کا پانی کبھی سڑے گا نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو ایسا بنا دے گا، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اس دودھ کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ دنیا میں آپ دودھ رکھ دیجئے، آپ ایک پیکٹ دودھ لائیے اور باہر فریج کے باہر آپ رکھ دیجئے، 24 گھنٹے میں دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لیکن جنت کی جو دودھ کی نہریں ہوں گی، اللہ کہہ رہا ہے اس کی لذت کبھی نہیں بدلے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں بھی ہوں گی۔ اب یہاں شراب کا مطلب وہ شراب نہیں ہے جو ہم دنیا میں پیتے ہیں، جو دنیا میں یعنی برے لوگ پیتے ہیں، جو دنیا میں شراب پی جاتی ہے، یا وہ شراب مراد نہیں ہے۔ یہ شراب ایسی ہوگی، آگے اس کا ذکر آئے گا، یہ شراب اس کے اندر لذت ہوگی، لیکن اس کو پی کر کے انسان بہکے گا نہیں، اس کا سر نہیں چکرائے گا، وہ بے ہوش نہیں ہوگا، ہوش و حواس نہیں کھوئے گا۔ اس کے اندر لذت ہوگی، ایک عجیب و غریب قسم کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی لذت للشاربین، جو پینے والوں کو لذت دیں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور پیور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، اور ایک 5ویں نہر بھی ہوگی جس کا نام کوثر ہوگا، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کناروں کی طرف موتی جڑے ہوں گے،
उस नहर के दोनों किनारों पर पत्थर नहीं, मोती जड़े होंगे। और जब अल्लाह के नबी जिब्रील से पूछते हैं कि ऐ जिब्रील ये क्या है, मेराज के सफर पे अल्लाह के नबी उस नहर को देखते हैं तो पूछते हैं कि ऐ जिब्रील ये क्या है, तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि ये कौसर है जो अल्लाह ने आपको दी है, और इसी कौसर का पानी अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के तौहीद अहले तौहीद को पिलाएंगे, अल्लाह को एक मानने वालों को पिलाएंगे, शिर्क करने वाले और बिदती को अल्लाह के नबी धुतकार देंगे, और अहले तौहीद को अल्लाह के नबी कौसर का जाम पिलाएंगे। अल्लाह हम सबको अपने नबी के हाथों जाम कौसर नसीब फरमाए। तो ये कौसर, ये जन्नत की 5वीं नहर है। अच्छा, जन्नत में पेड़ भी होंगे। अल्लाह ने फरमाया वज़िल्लिम ममदूद, जन्नत के अंदर लंबे साए होंगे। आजकल पारा जो है वो 40 से 45 के बीच चल रहा है। दोपहर में मैं मस्जिद गौड़ा से मस्जिद रैयान तक गया तो ऐसा लग रहा था कि जहन्नम की हवाएं चल रही हैं। वो जो कुरान में आया ना, वकाना अज़ाब समूम, अल्लाह ने हमको समूम से बचा लिया। इतनी गर्म हवा आ रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जो है सूरज बड़े गुस्से में। तो हम जब धूप में निकलते हैं तो साया तलाश करते हैं। अब कोई अगर पेड़ नजर आ जाए तो उसकी ठंडी छांव में हमें बड़ा आराम मिलता है। सवाल यह है कि जन्नत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला कह रहे साया होगा। हालांकि जन्नत में धूप की तपिश नहीं होगी, लेकिन साये का जो मजा होता है वो अल्लाह देगा जन्नतियों को। अब वो जन्नत के जो दरख्त होंगे जिसके नीचे साया मिलेगा जन्नतियों को, वो दरख्त कितना बड़ा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्न फिल जन्नती लशजरतन, जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा, यसीरुर राकिबु तहतहा मिअत आमिन, एक घोड़े पर सवारी करने वाला उसके नीचे 100 साल तक अगर सफर करेगा उसको पार नहीं कर सकता है, उसका साया इतना लंबा होगा। अल्लाहु अकबर। ये जन्नत के दरख्त होंगे। उसके बाद जन्नत में खाना पानी क्या मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह वाक़िया के अंदर, यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। जन्नतियों की खिदमत में खूबसूरत बच्चे जो हमेशा हमेश रहने वाले, वो उनकी खिदमत में प्याले लाएंगे। वो जन्नती शराब के प्याले और जाम लाएंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, उस जन्नती शराब को पीने के बाद न तो वो बहकेंगे और न ही वो उनका सर चकराएगा, न तो उनके सर में दर्द होगा, न वो अपना होश खोएंगे। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और उनके पसंद के तमाम फल मिलेंगे, तमाम के तमाम मेवे मिलेंगे। जितने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स उनको दुनिया में पसंद हैं, जन्नत में वो सारे फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स उनको मिलेंगे। वलहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, और उनकी पसंद के परिंदों के गोश्त होंगे। गोश्त खाने वाले जानते हैं कि परिंदे का जो गोश्त होता है बड़ा ही बेहतरीन गोश्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी पसंद के परिंदों के गोश्त आपको जन्नत में अता फरमाएगा। वलहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, हम जन्नतियों को उनकी पसंद के परिंदों के गोश्त अता फरमाएंगे। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह ने फरमाया, उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, हमारे जन्नती बंदों को उनका रिस्क मिलेगा। फ़वाकिहु वहुम मुकरमून, उनको बड़ी इज्जत के साथ जन्नत में फल फ्रूट मिलेंगे। फ़ी जन्नातिन नईम, उनको नेमतों वाली जन्नत में डाला जाएगा। अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन, वो अपनी मसेरियों पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। वो मसेरी पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। मौलाना मुस्तफ़ा अजमल मदनी साहब ने जन्नत पर एक नज्म लिखी है, उसमें एक शेर वो कहते हैं कि सोफे पे सर टिकाए लिए जाम हाथ में, सोफे पे सर टिकाए लिए जाम हाथ में, हर दोस्त अपने दोस्त से महवे कलाम है। बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, बहिश्त जन्नत को बोलते हैं, बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है। जन्नत की पुरबहार फिजाओं पे जानिसार, जन्नत की पुरबहार फिजाओं पे जानिसार, हर सुबह दिल फरेब है रंगीन शाम है। तौहीद जिसका शेवा है जन्नत में जाएगा, मुशरिक पे आखिरत में तो जन्नत हराम है। तो जन्नत में लोग एक दूसरे के आमने सामने
آرام سے کھا پی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے. اللہ نے فرمایا علی سرر متقابلین، علی سرر متقابلین، وہ مسیریوں کے اوپر ٹیک لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، بہترین جنتی شراب کا جام ان کے پاس لایا جائے گا. بیضاء لذۃ للشاربین، اور وہ سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے اس شراب کے اندر بڑی لذت ہوگی. لا فیہا قول ولا هم عنہا ینزفون، اور اس شراب کو پینے کے بعد نہ تو ان کا سر چکرائے گا نہ وہ اپنا ہوش کھوئیں گے. اللہ اکبر. آج ہمارا نوجوان دنیا کی شراب شوق کے لیے پیتا ہے. کتنے نوجوان ہیں رمضان میں آج مسجد میں آ رہے ہیں لیکن رمضان کے بعد شراب کے اڈوں پر شراب پیتے ہوئے آپ کو ملیں گے. کتنے نوجوان ہیں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے جو ڈرگس کے عادی ہے. میرے نوجوانوں، اگر تمہیں نشے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ اس جنت کا نشہ اپنے دل اور دماغ میں اتار لو. یہ وہ نشہ ہے، یہ نشہ اگر تمہارے دل اور دماغ میں اتر گیا تو انشاءاللہ تم بہکو گے نہیں، تم بھٹکو گے نہیں. یہ وہ جنت ہے اور اس جنت کی شراب کا وہ نشہ ہے کہ جس کے دل میں ایک بار اتر گیا تو اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے. غزوہ بدر کا موقع یاد کرو. اللہ کے نبی اپنے 313 صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. 1000 دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور 313 آپ کے صحابہ ہیں جس میں نوجوان بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور لوگ ہیں. اللہ کے نبی ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں قوموا الی جنت، اے میرے صحابہ اٹھو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اے میرے صحابہ اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک نوجوان صحابی، ایک ینگ صحابی، ایک 18 سے 20 سال کے صحابی جن کا نام عمیر ابن حمام انصاری ہے، وہ کھجور کھا رہے تھے. جب انہوں نے نبی کی زبان سے جنت کا نام سنا، جنت کی چوڑائی کا نام سنا، انہوں نے کہا بخن بخن، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. انہوں نے جب واہ واہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا تم واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا جنت کی چوڑائی واقعی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد حضرت عمیر ابن حمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، وہ کھجوریں کھا رہے تھے. انہوں نے کھجوریں زمین پر پھینک دی، کھجوریں زمین پر پھینک دی اور کہا لئن انا حییت لحیاتی طویلا، اگر ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی بہت لمبی ہے. سامنے جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوروں کے کھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں؟ اور اتنا کہہ کر کے حضرت عمیر ابن حمام انصاری بدر کے میدان میں کود پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی اور شہید ہو گئے. میرے نوجوانوں، اگر نشے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ، تمہارا رب تمہیں جنت کی شراب کی طرف بلا رہا ہے. یہ وہ شراب ہے جس کو پی کر کے انسان نالیوں میں نہیں پڑا رہے گا. یہ وہ شراب ہے جس کو پینے کے بعد انسان تمیز اور اوقات نہیں بھولے گا. دنیا میں شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے کہ بیوی کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، بہو کون ہے. انسان کی دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں. آج دنیا میں زیادہ تر روڈ ایکسیڈنٹ اسی شراب کے نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دنیا میں زیادہ تر ریپ اسی شراب کے نشے کی سے ہو رہا ہے. دنیا میں زیادہ تر مرڈر شراب کے نشے میں ہو رہا ہے. لیکن میرا رب کہتا ہے کہ آؤ، یہ وہ جنت کی شراب ہے لا فیہا قول ولا هم عنہا ینزفون. اس جنتی شراب کو پینے کے بعد نہ تو تمہارا سر چکرائے گا اور نہ تم اپنا ہوش کھو گے. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنتی جنت میں بڑے مزے سے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہوں گے. حالانکہ جنت میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، لیکن جنتیوں کی بس ایک ہی مصروفیت ہے. جتنا مزہ اور جتنا انجوائمنٹ ان کو ملے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے، جنتی مزے لے رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی بڑی مسیریوں پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اور جنت کے اندر ان کو تمام میوے ملیں گے اور جو وہ طلب کریں گے وہ ملے گا. دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آدمی نوکر کو آواز دیتا ہے یہ لے آؤ وہ لے آؤ. وہاں
آپ کی خدمت میں خادم حاضر ہوں گے، آپ جو حکم کریں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اللہ فرماتا ہے جو چاہیں گے وہ ملے گا. سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے تمہارے رب کی طرف سے تم کو یہ سلام پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ہو سکتا ہے ایک انسان اتنا پیسے والا نہ رہا ہو کہ وہ دنیا کے پھل فروٹ کو کھا سکے. آم کا سیزن آتا ہے، اس کے گھر میں آم نصیب نہیں ہوتا، اس کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے افطار کے دسترخوان پر آم لے آئے. اس کے بچے انار کا موسم آتا ہے انار کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں، آم کا موسم آتا ہے آم کے لیے ترس جاتے ہیں، کیلے کا موسم آتا ہے کیلے کے لیے ترس جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں کسی چیز کے لیے ترسیں گے نہیں. فرمایا فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، جنت میں پھل اور فروٹ ان کو جو چاہیے وہ مل جائے گا، ان کو پیڑ سے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ خواہش کریں گے، وہ دل میں خواہش کریں گے، ارادہ کریں گے اور وہ پھل ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پھل ان کے لیے جھک جائے گا، وہ پھل بھی اللہ کے حکم سے جنتیوں کے لیے جھک جائے گا. اللہ نے فرمایا قطوفہا دانیہ، جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے وہ ان کے لیے جھک جائیں گے. اور اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا میں جو عمل کیا تھا آج اس عمل کا بدلہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. آج تمہیں کھانے اور پینے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آج تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا کھاؤ اور جو مرضی وہ کھاؤ، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ بڑا نام سنا ہوگا آپ نے حوروں کا، آج حوروں کا تذکرہ سن لیجیے ہم سے بھی. جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی کریں گے، جنتیوں کی شادی کریں گے حور عین کے ساتھ. اب یہاں ایک سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب مردوں کو تو حور ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ دیکھیے عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ایک شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے عورتوں کا الگ سے ذکر کر کے نہیں بتایا کہ ان کو جنت میں مرد ملے گا. یہ تو انڈر اسٹوڈ بات ہے. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمام جنتیوں کو تمام چیزیں ملیں گی جن کی ان کا نفس خواہش کرے گا، تو ظاہر ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے تو عورت کو مرد ملے گا. اب اگر کوئی مومن بیوی ہے تو جب وہ جنت میں جائے گی اور اس کا شوہر بھی جنت میں جائے گا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی، اس کا شوہر اس کے ساتھ جنت میں رہے گا. اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میرے پاس یہ سوال اکثر آتا ہے، مولوی صاحب اگر میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں تب بھی وہ جنت میں ملے گی؟ ایک لطیفہ بھی اس پر میں سنا چکا ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے بیان میں کہہ دیا کہ جنت میں آپ جائیں گے اور وہاں بڑی خوبصورت حور ملے گی، بڑی خوبصورت حور ملے گی، اس کے اوپر جائیں گے اور خوبصورت حور ملے گی، اس کے اوپر جائیں گے اور خوبصورت حور ملے گی، اگلے اسٹیپ میں جائیں گے تو جنت میں آپ کی دنیا والی بیوی ملے گی. تو سامعین میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ حدیث ضعیف لگ رہی ہے، ہماری جنت والی بیوی ہم کو آپ دنیا والی کو جنت میں پہنچا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر نکاح ہو گیا اور ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ بیوی زندگی تو گزار رہی ہے شوہر کے ساتھ مگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مینٹل جو اٹیچمنٹ ہے، جو نفسیاتی تعلق ہے، جو ذہنی تعلق ہے وہ نہیں ہے. بیوی نبھا رہی ہے، شوہر نبھا رہا ہے، طلاق تو نہیں دے رہا ہے شوہر، بیوی خلا تو نہیں لے رہی ہے، زندگی ساتھ میں گزار رہے ہیں مگر دل سے ایک دوسرے کو اپنا رہے. اگر ایسی سچویشن ہے، ہونا تو نہیں چاہیے ایسا لیکن ہو سکتا ہے، بہت سارے کیس میں ایسا ہوا ہے، تو اب جنت میں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن ان آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں جن میں یہ کہا گیا کہ جنت میں انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کرے گا، تو بہت ممکن ہے اگر بیوی یہ کہہ دے کہ مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے جنتی کے ساتھ اس کا نکاح کر دے. یہ میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی کنفرم حدیث نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، ایک امکانی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اٹس مے بی، ایسا پاسبل ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خوش نہیں ہے تب بھی اللہ اسی کے ساتھ اس کو رکھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں اگر کچھ ناپسند تھا اپنا شوہر اور دنیا میں کچھ ناپسند تھی اپنی بیوی، تو چونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت بنا دے گا اور وہاں دل کو اتنا صاف کر دے گا کہ جنت میں آپ کا دنیا والا جو شوہر ہے وہی آپ کو اچھا لگنے لگے گا اور آپ کی دنیا والی بیوی ہی آپ کو اچھی لگنے لگے گی. تو اللہ نے فرمایا ہم جنتیوں کی شادی حور عین کے ساتھ کریں گے. حور عین کس کو کہتے ہیں؟
این کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. دنیا میں جب نسوانی حسن کی بات آتی ہے، جب عورت کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو اس کی آنکھوں کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے. اللہ نے جنت کی حوروں کی آنکھوں کو فوکس کیا کہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی اور وہ بڑی گوری ہوں گی، رنگ بھی بہت صاف ہوگا اور ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی خوبصورتی سے زیادہ ان کی ایک اخلاقی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے. سورہ رحمان کبھی پڑھی آپ نے؟ پڑھا کیجئے سورہ رحمان کو، کبھی پڑھیے. اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں 31 ٹائم 30 پر ایک بار سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. اس لیے بعض علماء سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی سورت کہتے ہیں. اس میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں بیان کی گئی. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا. بڑے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. جنت کے اندر جو جنتی عورتیں ہوں گی، جو حور عین ہوں گی، وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی، وہ پست آنکھوں والی ہوں گی. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ان کو کسی انسان نے اور کسی جن نے ٹچ نہیں کیا ہوگا. وہ انٹچڈ ہوں گی. ان کو کسی انسان نے کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا اور وہ نگاہوں کو جھکانے والی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کسی عورت کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے تو یہ جنتی حور کی علامت ہے، یہ جنتی حور کی نشانی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات و انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. وہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے کورل اور روبی ہوتا ہے، جیسے دنیا کے دو قیمتی جواہرات ہوتے ہیں، جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ خوبصورت ہوں گی. اللہ نے ان کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے دنیا کے دو قیمتی پتھروں کا ذکر کیا. اس کو انگلش میں کورل اور روبی بولتے ہیں اور عربی میں یاقوت اور مرجان بولتے ہیں. جو دنیا کے دو قیمتی پتھر ہیں، جو کسی انگوٹھی میں لگ جائیں تو انگوٹھی قیمتی ہو جاتی ہے، کسی نیکلس میں لگ جائیں تو نیکلس قیمتی ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا وہ اتنی قیمتی عورتیں ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. آگے فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. جنت کے اندر بڑی خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام. وہ جنت کی حوریں ہوں گی جو خیموں کے اندر ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ خیموں کے اندر قیام کر رہی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کو کسی انسان نے ان کے پہلے نہیں چھوا ہوگا. وہ جس کی بیوی بنیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے ان عورتوں کو پیدا کیا ہوگا. اب یہ جو جنتی حوریں ہوں گی، اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا انا انشاناہن انشاء. ہم ان کو ایک نئی اٹھان دیں گے، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اپنے جنتی بندوں کے لیے. انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. اور وہ سب کی سب کنواری ہوں گی. دنیا کی عورتیں بھی جو جائیں گی وہ بالکل کنواری ہوں گی. جو کنواری عورتیں ہوتی ہیں ان کے ناز و نخرے اور ان کی خوبصورتی کا ایک الگ معیار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتی عورتوں کو کنوارا بنا دے گا. اور عرباً اترابا، وہ اپنے شوہروں سے بہت محبت کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی. جب کپل ایک دوسرے کے ہم عمر ہوتے ہیں نا، جب میاں بیوی ہم عمر ہوتے ہیں تو زیادہ محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی مردوں اور جنتی عورتوں کو ہم عمر بنائے گا. وہ برابر ایج کی ہوں گی اور بڑی محبت کرنے والی ہوں گی. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سن لیجیے جنتی حوروں کے بارے میں. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لملأت ما بینہما ریحا. لڑکیوں کے چکر میں پڑنے والے میرے نوجوان بھائیوں، ان عورتوں کے حصول کے لیے محنت کرو جو جنت میں ملیں گی. آپ وہ جنتی عورت سے دنیا میں جھانک لے لملأت ما بینہما ریحا تو زمین و آسمان ان کی خوشبو سے بھر جائے گی. اللہ وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا.
ان کے صرف جھانک لینے سے پوری زمین روشنی سے بھر جائے گی. وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس جنتی حور کے سر کا دوپٹہ، اس کی اوڑھنی دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب کہ جنت کی حوریں بھی دوپٹہ استعمال کرنے والی ہوں گی، وہ منی اسکرٹ پہننے والی نہیں ہوں گی، وہ ٹی شرٹ پہننے والی نہیں ہوں گی، وہ دوپٹہ استعمال کرنے والی ہوں گی. ان کے سر کے دوپٹے کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے کہ ان کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. تو اگر ایک نوجوان کے دل میں طلب ہے تو اس طلب کا بھی انتظام اللہ نے رکھا ہے. ظاہر ہے مرد کے دل میں عورت کے حصول کی طلب ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں نکاح کا سسٹم رکھا ہے. اور یہ طلب بھی اپنے پورے شباب کے ساتھ اور پوری انتہا کے ساتھ آپ کو جنت میں ملے گی. یہ لذت بھی جنت میں اپنے پورے انتہا کے ساتھ ملے گی. اچھا، جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا؟ میں تو بنارس کا رہنے والا ہوں، کپڑے ہمارے یہاں بنتے ہیں، ساڑیاں ہمارے یہاں سے آتی ہیں، سوٹس ہمارے یہاں سے آتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے قیمتی جو دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو سلک بولتے ہیں، ریشم. بڑے بڑے فلم اسٹاروں کا جو ہے لہنگا بنارس میں بنتا ہے، اس پہ سونے کا کام ہوتا ہے، اور جو پھر اس پہ دھاگا لگتا ہے پیور جو ہے سلک کا دھاگا، اور پھر وہ ہینڈ مشین جو ہوتی ہے جس کو کرگا بولتے ہیں اس پر تیار ہوتا ہے. اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے. تو جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ سلک کا ہوگا، ریشم کا ہوگا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ ان المتقین فی مقام امین. جنتی لوگ بڑی امن والی سکون والی جگہ میں رہیں گے. فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے اور چشموں میں رہیں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، ان کے کپڑے سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے. سندس کہتے ہیں ریشم کی ایک پتلے ریشم کی ایک قسم ہوتی ہے. جو باریک ریشم ہوتا ہے اس کو عربی میں سندس بولتے ہیں، اور جو تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے اس کو استبرق بولتے ہیں. تو سندس اور استبرق کے ان کے کپڑے ہوں گے، ریشم کی اعلیٰ کوالٹی کے ان کے کپڑے ہوں گے. اور اسی لیے اللہ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، ان کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے، جو ریشم کے ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیوں کے اوپر، مسیریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کتنا بہترین ثواب ہے اور کتنا بہترین ٹھکانہ ہے جو اللہ ان جنتیوں کو عطا فرمائے.